الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا جو اصل عنوان ہے وہ ہدایت ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی خاص موضوع پہ بیان کرتا ہے تو بیان کے دوران کئی مفید باتیں اور بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اصل عنوان ایک ہوتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں ذرا سا عنوان پہ بات کرتا ہوں، درمیان میں ایک بات اور بھی آ گئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی ہدایت کے عنوان کو مزید سمجھانے اور کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو اور ہدایت کے راستے پر چلیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں، آئندہ آنے والے حالات سے کبھی خبر بھی کرتے ہیں، اور اس طرح بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اصل عنوان قرآن کریم کا وہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا عنوان نہ تو طب ہے کہ ہم قرآن کریم سے نسخے تلاش کریں، نہ ہی قرآن کریم کا عنوان سائنس ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ جب ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں گے تو اس کے فوائد تو کئی ہیں، بہت فوائد ہیں۔ مثلا میں ایک فائدہ عرض کرتا ہوں، جب کوئی شخص قرآن کریم سے طب کو پیش کرے گا اور آئندہ آنے والا طبیب اس کے خلاف اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کرے گا تو لوگ اس کو قرآن کا مخالف کہیں گے، حالانکہ جو بات آپ نے کہی ہے، کیا قرآن کریم نے کسی مرض کے لیے بطور خاص یہی نسخہ پیش کیا ہے یا آپ کا اپنا ذوق ہے، اجتہاد ہے، استنباط ہے، کیا ہے یہ؟ اسی طرح جب ہم کسی سائنسی بات کو قرآن سے نکال کے پیش کریں گے، آئندہ آنے والی تحقیق اس کے خلاف ہوگی تو لوگ کہیں گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا اصل عنوان کیا ہے۔ اصل عنوان ہے قرآن کریم کا ہدایت۔ امت اور انسانیت ضلالت سے ہدایت کی طرف آئے، گمراہی سے راہ راست کی طرف آئے، جہنم کی بجائے جنت کی طرف آئے، دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے، حیات سے زیادہ موت کی فکر کرے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اصل عنوان۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اہمیت آخرت کی ہے۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں زور جو دیا جاتا ہے وہ آخرت پہ دیا جاتا ہے، دنیاوی معاملات پہ زور نہیں دیا جاتا۔ علماء کے پاس اگر دنیاوی معاملات کا علم نہ ہو تو یہ عالم کا نقص نہیں ہے، یہ کسی عالم کا عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ اس کے پاس آخرت کا علم نہ ہو، اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، یہ عالم کا عیب ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بات انہوں نے بات فرمائی اور میری ایک الجھن تھی جو دور ہوئی۔ میرے دوست بھی ہیں، حتیٰ کہ میرے یعنی مجھ سے بیعت بھی ہیں، اور اب ذکر کی مجالس میں میرے مجاز بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اجازت بیعت میں، ایک ہوتی ہے اجازت ذکر میں۔ بعض لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہے تو آپ اس کا تعلق بھی قبول کریں اور باقاعدہ ان کو بیعت کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ بیعت تو کسی کو نہ کریں، ہاں البتہ ذکر کی مجالس آپ منعقد کریں، ذکر کرایا کریں، ذکر کرنا سیکھ لیں
اور پھر لوگوں کو سکھائیں۔ بس اوقات ہمیں اس پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ذکر سیکھیں اور سکھائیں۔ میں نے کہا جب قرآن کریم کے باری آئے تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم سیکھ لیں پھر سکھائیں، تو اگر یہی بات کی جائے کہ ذکر سیکھ لیں اور سکھائیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ بھئی جس طرح قاری صاحب بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جب الف پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، با پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، تا پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، مفردات کے مخارج یہ ہیں، مرکبات کو آپ نے یوں ادا کرنا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کے بھی تو مخارج ہوں گے نا، الا اللہ وقف میں اس کی بھی تو کوئی حالت ہوگی نا، اللہ اللہ اس کی بھی کوئی تو حالت ہوگی نا، کوئی اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ ہوگا نا، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو قرآن کریم اگر کوئی سیکھے اور سکھائے تو لوگ شریعت سمجھتے ہیں، اور اگر ذکر کرنا سیکھے اور سکھائے تو اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ چونکہ ہمارے رواج میں نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں سمجھا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے مجاز بیت، ایک ہوتا ہے مجاز ذکر۔ مجاز بیت کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو میں نے بیت کیا ہے، اگر کوئی آپ سے بیت کرنا چاہے تو آپ اس کو کلمات بیت پڑھا کے مسترشد اور مرید بنا لیں اور حلقہ العادت میں شامل کریں۔ اور ایک ہوتا ہے مجاز ذکر۔ مجاز ذکر کا معنی کہ آپ بیت تو نہ کروائیں، ہاں البتہ کو آپ کی مجلس میں آئے تو ذکر کروائیں، آپ لوگوں کو ذکر سکھائیں، اور آپ مجالس سے ذکر منعقد کریں، اور مجالس سے ذکر منعقد کریں، حلقے قائم کریں، آپ اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں۔ تو مجاز دو قسم کا ہے، وہ مجھ سے بیت بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور وہ مجاز ذکر بھی ہیں۔ تو میری ایک الجھن تھی جو انہیں دور کی۔ میری عادت اگر مجھے کہیں سے فائدہ ہو تو میں بتاتا ہوں کہ مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے۔ میں کہہ رہا تھا یار مجھے انگریزی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تو مجھے کبھی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور آپ عقیدے کو سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کی دنیاوی تعلیم اچھی ہے۔ یہ آپ سے محبت کی بنیاد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا آپ سے جو محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ آپ کی اردو اچھی ہے، یہ وجہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کوئی ایسا کام دنیا میں انگریزی نہ آنے کی وجہ سے آپ کا رکا ہو، بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، تو نے کہا پھر کیا الجھن ہے آپ کو؟ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ کو انگریزی میں فارم پر کرنا ہے اور آپ کو نہیں آتا، زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں بھی آپ قطار میں کھڑے ہو جائیں اور آپ آخر میں ہیں اور وہ ایئرپورٹ والے خود آپ کا فارم پر کر کے آپ کو آگے بھیج دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا اس وجہ سے واپس کر دیں کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی یا آپ کو فارم پر کرنا نہیں آتا، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں میری الجھن دور ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اگر یہ قرآن کریم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ذمہ داری پوری ہوگی۔ دائیں بائیں کی بات نہیں آتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن کریم کا جو اصل موضوع اور عنوان ہے وہ ہے ہدایت، ضلالت سے ہدایت کی طرف لائیں، گمراہی سے راہ راست کی طرف لائیں، جہنم کے راستے سے جنت کی طرف لائیں، شیطان سے رحمان کی طرف لائیں۔ یہ قرآن کا بنیادی عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرما لے۔ یہ جو دینی مراکز ہیں بنیادی طور پر قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے مراکز ہیں بنیادی طور پہ۔ اب حدیث پاک یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، اور فقہ یہ قرآن اور حدیث ہی کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارک سے نکلے ہوئے مسائل ہی کا نام فقہ ہے، تو بنیاد تو قرآن کریم ہوا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پہ قرآن اتارا اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ،
تاکہ آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ جو آپ نے سمجھایا وہ حدیث پاک ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ، ان سے مسائل کا استنباط مجتہد کرتا ہے، وہ فقہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھو فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کا اصل عنوان ہدایت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دینی مرکز، دینی ادارہ، دینی جامعہ، مرکز اہل سنت والجماعت میں رہتے ہیں۔ یہاں اساتذہ کرام بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور بعض جو اساتذہ طلباء نہیں ہیں بلکہ کسی اور مدرسے کے کام میں لگے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہیں، کھانا پکانے میں ہیں، کھانے کھلانے میں ہیں، طلباء کو دوائی دینے میں ہیں، یا مدرسے کی تعمیر کے اندر مشغول ہے۔ میں ان سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن یہ کتاب ہدایت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے، للمتقین۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا ہدایت اس کو ملے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ المتقین، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ آگے قرآن کریم نے ان کے جو صاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے ترجمہ کیوں کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں؟ عقائد اور ایمان میں بنیادی تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت و رسالت، نمبر 3 قیامت۔ اب اللہ کو دیکھا تو نہیں، ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے، ایمان بالغیب، یہ عقیدہ ہوا۔ پیغمبر پاک کو ہم نے دیکھا تو نہیں، مانتے ہیں، ایمان بالغیب ہوا۔ پیغمبر کو جن نے دیکھا ہے وہ نبی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں ان کو تو نہیں دیکھ رہے نا، پیغمبر کے فرمانے پر بغیر دیکھے مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عقیدہ ہوا۔ اور قیامت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی مانتے ہیں، تو عقیدہ ہوا۔ تو یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ ان کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، یہ پہلی بات۔ تو قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ نمبر 1 یؤمنون بالغیب، نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی عقائد کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز کا ہے، اور نمازوں میں سب سے اہم نماز یہ 5 فرائض ہیں۔ فرائض کے بعد پھر واجبات ہیں، پھر اس کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد سنن غیر مؤکدہ ہیں، سب کے بعد۔ اس کے بعد یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ذمے ہے زکوٰۃ فرض وہ دیتے ہیں، ان کے ذمے ہے عشر وہ ادا کرتے ہیں، ان کے ذمے ہے صدقۃ الفطر تو وہ دیتے ہیں، ان کے ذمے جو اموال ہیں ضروری ویؤتون الزکاۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے صاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر نوافل کی بات بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، صرف فرض نہیں کرتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اور درمیان میں کیا فرمایا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ بات سمجھ لیں کہ بنیادی بات ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھیں کہ یہ لوگ پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے وحی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے بعد وحی کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے بات کی بات ہی نہیں کی، بلکہ آپ تک وحی کی بات فرمائی ہے۔ یہاں پر ختم نبوت کو بیان فرمایا، یؤمنون بالغیب۔ اب دیکھیں یہاں شروع کی ہے، اور آگے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ تو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ قیامت، اور یہ نماز اور زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی بات فرماتے ہیں، اور آخر میں پھر بات کیا فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔
پھر آخرت کی بات کی. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ کتاب ہدایت ہے. کیوں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مقصود آخرت ہے. یؤمنون بالغیب مقصود وبالآخرۃ ہم یوقنون. عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. کیوں؟ آخرت. دیکھو نماز کی پابندی کرو. کیوں؟ آخرت. زکوٰۃ ادا کرو. کیوں؟ آخرت. صدقات کا خیال کرو. کیوں؟ آخرت. اور ختم نبوت پر اعتماد کرو. کیوں؟ آخرت. وبالآخرۃ ہم یوقنون. بار بار یہ بات سمجھائی ہے. اصل چیز موت آخرت، موت آخرت، موت آخرت، یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کا تم نے اہتمام کرنا ہے. یہ سمجھایا. تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے. یہ ذہن میں رکھیں. کتاب ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم. آخر میں پھر فرمایا یہی لوگ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں. علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ آخر میں بات فرما دی. تو شروع بھی کہاں سے کیا؟ ھدی للمتقین. بات ختم بھی کہاں میں فرمائی؟ اولئک علی ھدی من ربہم. اور جب یہ تقوی اور ہدایت مل گئی تو آگے بات کھول دی ہے اولئک ھم المفلحون. یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. یعنی انسان کو ہدایت مل جائے تو انسان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ باتیں بڑی ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سے سماعت فرمائیں. جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہم ترین بات جو میں نے اس مجلس میں کرنی ہے، جس کے لیے آپ سب کو جمع کیا ہے، وہ یہ کہ ہم طلباء ہیں، ہم دین کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین کو پڑھانا ہے. ہم دین سمجھ رہے ہیں، ہم نے امت کو دین سمجھانا ہے. یہاں صرف اپنے عقائد کو ٹھیک نہیں کرنا، یہاں صرف اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرنا، یہاں صرف اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرنا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو درست کرنا ہے. ہر اعتبار سے خود کو ٹھیک کرنا ہے. عادات کو ٹھیک کرنا ہے، اطوار کو ٹھیک کرنا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ صرف ٹھیک نہیں کرنا، اس کو مستقل زندگی کا حصہ بنانا ہے. بس اپنی عادت ڈالنی ہے، اپنا مزاج بنانا ہے. خود کو اس کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے. میں اس لیے بارہا گزارش کرتا ہوں، مرکز میں ہونے والے اعمال کی پابندی کریں، مرکز میں ہونے والے اعمال کا اہتمام کریں اور ان کو اپنی عادت بنا لیں اور زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیں. مرکز میں ہے تب، مرکز سے باہر ہے تب، گھر میں ہے تب، گھر سے باہر ہے تب، جہاں بھی ہیں اعمال کی پابندی کرنی ہے. اپنا ایک مزاج بنا لیں. اور الحمدللہ مرکز میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے بنیادی طور پہ وہ ہے عقائد، اعمال، اخلاق. بنیادی طور پہ عقائد سیکھیں. مرکز میں رہ کر کوئی طالب علم جب مجھے میسج کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں بھی تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی میں تو مرکز میں ہوں. میں نے کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ مرکز میں رہ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو، امت نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. مرکز میں اساتذہ موجود ہیں، لائبریری موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. وہاں بیٹھ کے سیکھو، عقائد پر محنت کرنا سیکھو، بیان کرنا سیکھو، عقائد کو لکھنا سیکھو. یہ سب نے کرنے. یہ جو ہمارے ہاں دین میں بنیادی حیثیت عقائد کی ہے، جو ہم مرکز میں کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام سمجھنا چاہیے. میں یہ بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے عقائد کے معاملے میں. کوئی شخص میدان سیاست میں ہو، کوئی شخص میدان تبلیغ میں ہو، کوئی شخص میدان جہاد میں ہو، کوئی شخص میدان تعلیم میں ہو، کوئی شخص میدان تزکیہ میں ہو یعنی خانقاہوں میں ہو، کوئی شخص میدان تجارت میں ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، عقائد سب کی بنیادی ضرورت ہے. عقائد قدر مشترک ہیں. اہل حق کے تمام افراد، اہل حق کے تمام ادارے،
اہل حق کی تمام جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں، ان میں قدر مشترک عقائد ہیں جن میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ان کے درمیان بھی اختلاف عقائد پہ نہیں ہے۔ تو عقائد تمام اہل حق کی جماعتوں، اداروں، افراد میں قدر مشترک ہیں۔ آپ اسے اندازہ کریں عقائد کتنے ہم ہیں۔ میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، اہل حق کی کسی جماعت کا کوئی فرد ہو، اہل حق کے کسی شعبے کا کوئی فرد ہو، اہل حق میں کسی ادارے کا کوئی فرد ہو، وہ ہمارا ہے، کیوں؟ اس کا عقیدہ ہمارا ہے۔ جماعتیں تو طریقہ کار کے لیے ہوتی ہیں کہ طریقہ کچھ مختلف ہے تو الگ جماعت بنا لی ہے، کوئی نظم الگ ہے تو جماعت بنا لی ہے، باقی عقائد میں ہمارا چونکہ اتفاق ہے تو ہم ہر کسی کی قدر کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں یہاں کے طلباء اور اساتذہ کو، وہ یہ کہ جو علماء حق میدان سیاست میں ہیں، ہم میدان سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے ہیچ پیچ کو بہتر سمجھتے ہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر اعتماد کریں۔ جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہم اعتماد کریں۔ میدان تبلیغ میں مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہیں، مولانا خورشید صاحب ہیں، رائے بڑ والے حضرات ہیں ہمارے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ میدان تعلیم ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم ہیں، شیخ الحدیث مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو ہم ان معاملات میں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو فتنوں کا فن ہے یا فتنوں کا علم ہے یا عقائد باطلہ کا رد ہے یا اپنے عقائد کی تفہیم ہے، وہ ہمارا فن ہے، اس پر وہ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، نئے سرے سے محنت فرمائیں گے تو فائدہ کم ہوگا، فائدہ تو پھر بھی ہوگا لیکن کم ہوگا۔ جس طرح سیاست میں علماء نے 24 گھنٹے اس میدان میں لگائے ہیں، تبلیغ میں علماء نے 24 گھنٹے اس میں لگائے ہیں، تعلیم والے نے 24 گھنٹے اس میں لگائے ہیں، تو عقائد کے معاملے میں 24 گھنٹے صبح و شام، دن رات ہم نے کھپائے ہیں۔ تو ہر فن والے جو کام کرتے ہیں دوسروں کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس سے معاملات بہت صحیح رخ پہ چلتے ہیں۔ تو مرکز میں چونکہ بنیادی کام یہی ہے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقائد صحیحہ یہ ہمارے قدر مشترک ہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، جتنے مخالف اہل باطل ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، وہ ہم میں سے ایک کے مخالف نہیں ہے، ہم میں سے سب کے مخالف ہے۔ ہم کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فلاں اہل باطل ہے، مجھ سے تو پیار کرتا ہے، نہیں آپ سے نہیں کرتا، اس کا کوئی جال ہوگا، کوئی شکار ہوگا، کوئی اس کی پالیسی ہوگی، پیار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پاک پیغمبر، اگر آپ یہود اور نصارہ کا دین اختیار نہیں کریں گے تو آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہوں اور مجھ سے اور کسی اور عالم سے وہ راضی ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا معنی اس میں کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے دال میں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ اہل باطل ہمارا قدر مشترک دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہے، ہم کبھی اس کے نہیں ہیں۔ اہل باطل ہم سب کے دشمن ہیں، اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، اس کو دشمن سمجھو، دشمن کو کبھی دوست نہیں سمجھتے۔ تو ہماری جو عقائد کی محنت ہے یہ بنیادی محنت ہے، اس لیے مرکز میں رہنے والے ہر طالب علم اور استاذ کو عقائد کے معاملے پر بطور خاص عبور ہونا چاہیے، بطور خاص۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم نمبر 1 کتاب ہدایت ہے، نمبر 2 متقین کے لیے ہے، نمبر 3 متقین کے اوصاف کیا ہیں، نمبر 4 ان سب کی بنیاد لوجہ اللہ خالص آخرت ہے، نمبر 5 ان میں اہم ترین چیز وہ عقائد ہے، نمبر 6 ہم جتنے اہل حق ہیں وہ کسی میدان کے اندر بھی ہوں، ہمارے درمیان قدر مشترک عقائد ہے،
ہمارا جو مخالف اہل باطل وہ ایک کا نہیں، ہم سب کا دشمن ہے۔ وہ کبھی اپنا جال پھینکنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے کسی ایک سے محبت کا اظہار کر لے تو اس کی مرضی، باقی ذہن میں بٹھا لے وہ ہمارا نہیں ہے۔